آپ کی خدمت میں پیش ہیں آج کی اہم عالمی سرخیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وینزویلا پر امریکہ کا کنٹرول طویل عرصے تک جاری رہ سکتا ہے اور اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ امریکی اخباروں میں آج شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا کہ وینزویلا پر امریکہ کا کنٹرول برسوں جاری رہ سکتا ہے۔ لندن میں صادق خان کے متبادل کے طور پر لندن میں 2028 میں ہونے والے میئر الیکشن کے لیے مسلم امیدوار لیلا کننگھم کو میدان میں اتارا جا سکتا ہے۔ بی بی سی کے مطابق لندن میں ریفارم یو کے رہنما نائجل فراج نے پارٹی امیدوار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لیلا کننگھم لوکل الیکشنز میں لندن میں پارٹی کی مہم میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ایران میں عوامی مظاہروں میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک امریکی ویب سائٹ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 31 صوبوں میں احتجاج جاری ہیں، جن کے نتیجے میں 34 مظاہرین اور 4 سیکیورٹی ارکان اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان $2 ارب کے سعودی قرضوں کو JF-17 لڑاکا طیاروں کے سودے میں تبدیل کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 2 دفاعی پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ مذاکرات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دونوں اتحادی بہت جلد دفاعی تعاون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متحرک ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2027 کے لیے امریکی فوجی بجٹ $1.5 ٹریلین تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بدھ کو ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں اعلان کیا کہ 2027 کے لیے امریکہ کا فوجی بجٹ $1 ٹریلین سے بڑھ کر $1.5 ٹریلین کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اضافہ ہمیں ڈریم ملٹری بنانے کا موقع دے گا جو ہر دشمن کے مقابلے میں ملک کو محفوظ رکھے گا۔ امریکی شہر سالٹ لیک سٹی میں فائرنگ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ایک چرچ کے قریب پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے سالٹ لیک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں مزید 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے بحر اقیانوس میں روسی پرچم گہرانے والے ٹینکر کو قبضے میں لینے کے معاملے میں برطانیہ نے مدد کی تھی۔ برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ روسی پرچم والا آئل ٹینکر قبضے میں لینے کے مشن میں برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 66 عالمی تنظیموں سے امریکی شمولیت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 66 عالمی تنظیمیں امریکہ کے بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں۔